أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ترجمہ: جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے، تو تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بنو۔ اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا۔ اس آیت میں اور اس سے اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ نعمتوں میں شامل ہے مخلوق کو عدم سے وجود میں لانا، آسمان اور زمین کو پیدا کرنا، آسمان اور زمین سے مخلوق کے رزق کا مہیا کرنا، آسمان سے بارش اتارنا اور زمین سے نباتات اگانا۔ جب آدمی کے زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل اللہ کی نعمت میں ڈوبا ہوا ہے تو اس مالک حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کا عبادت گزار بننا کس قدر ناشکری ہے۔ یوں ہی ایسے کریم خدا کی یاد سے غفلت بھی کتنی بڑی ناشکری ہے۔ ان کنتم فی ریب، اور اگر تمہیں کوئی شک ہو۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کا بیان ہوا، اور یہاں سید مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن پاک کی بے مثال دلیل بیان فرمائی جا رہی ہے جو کہ ہر مومن دل کو اطمینان بخشے گی اور منکر کو عاجز کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل قرآن ہے، لہٰذا اس رکوع میں ترتیب سے ان سب کو بیان کیا گیا ہے۔ علی عبدنا، اپنے خاص بندے پر۔ اس آیت میں خاص بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں، اور یہاں اس انداز تعبیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبیت کی طرف اشارہ ہے۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی نے کیا خوب فرمایا: لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ فاتو بصورت من مثلہ، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ آیت کے اس حصے میں اور اس کے بعد والی آیت میں قرآن کے بے مثل ہونے پر دو ٹوک الفاظ میں دلیل دی گئی ہے کہ اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرنے والوں کو چیلنج ہے کہ اگر تم قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں بلکہ کسی انسان کی تخلیق اور اسنان کی تحریر سمجھتے ہو تو چونکہ تم بھی انسان ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ جو فصاحت و بلاغت، حسن ترتیب، غیب کی خبریں دینے اور دیگر امور میں قرآن پاک کی مثل ہو۔ اگر ایسی کوئی صورت بلکہ آیت تک نہ بنا سکو گے، سمجھ لو کہ قرآن پاک کے اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرنے والوں کا انجام دوزخ ہے۔ یہ چیلنج قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ آج بھی قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصنیف کہنے والے کفار تو بہت ہیں، مگر قرآن کی مثل ایک آیت بنانے والے آج تک کوئی سامنے نہیں آیا۔ جس نے اس کا دعویٰ کیا، اس کا پول خود ہی چند دنوں میں کھل گیا۔ قرآن مجید وہ بے مثل کتاب ہے کہ لوگ اپنی تمام تر کمالات کے باوجود قرآن مجید جیسا کلام بنانے میں عاجز ہیں۔
جن و انس مل کر بھی اس کی ایک آیت جیسی آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور مخلوق میں کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی مثل کلام بنا سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود آج تک کوئی بھی قرآن مجید کے دیے ہوئے چیلنج کا جواب نہیں دے سکا، اور نہ ہی قیامت تک کوئی دے سکے گا۔ اللہ ہم سب کو قرآن اور اس کے رسول سے تعلق رکھنے والا بنائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔